بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت چہارم کے مضمون اردو الف یونٹ نمبر 5 خود اعتمادی، نظم، پہاڑ اور گلہری کی پڑھائی کریں گے، جس کے مقاصد ہیں: آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ نظم، پہاڑ اور گلہری کو درست تلفظ سے پڑھ سکیں گے، نظم اور نثر میں فرق سے آگاہی حاصل کر لیں گے، الفاظ کے معنی جان جائیں گے۔ اب آپ بتائیے کہ دنیا کی ہر شے کس نے بنائی ہے؟ دنیا کی ہر شے کس نے بنائی ہے؟ شاباش، اللہ تعالیٰ نے۔ بڑی اور خوبصورت نظر آنے والی چیزیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں، تو بظاہر بدصورت نظر آنے والی چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ زبردست، اللہ تعالیٰ نے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی شے فالتو اور نکمی بنائی ہے؟ زبردست، جی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں کوئی بھی شے فالتو اور نکمی نہیں بنائی۔ آئیے اب ہم الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ الفاظ معنی: شعور، ہوشیاری۔ شعور، ہوشیاری، عقل مندی سے کام کرنا۔ علی باشعور لڑکا ہے۔ باتمیز، تمیزدار۔ باتمیز، تمیزدار، یعنی کسی سے اچھے انداز میں بات کرنا۔ اچھے بچے باتمیز ہوتے ہیں۔ بساط، حیثیت۔ بساط، حیثیت، اوقات۔ اللہ کی شان کے سامنے انسان کی کوئی بساط نہیں۔ کچی باتیں، جھوٹی باتیں۔ کچی باتیں، جھوٹی باتیں، نادانی کی باتیں، یعنی جن باتوں کا کوئی فائدہ نہ ہو، بیکار باتیں۔ احمد ہمیشہ کچی باتیں کرتا ہے۔ نکمی، بیکار۔ نکمی، بیکار، اس دنیا میں کوئی چیز نکمی نہیں ہے۔ پست، کم رتبہ۔ پست، کم رتبہ، کسی کو پست نہ سمجھو، یعنی اپنے اوپر غرور کرنا اور کسی دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھنا۔ حکمت، عقل و دانش۔ حکمت، عقل و دانش، دانائی۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بڑا اور کسی کو چھوٹا بنایا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ ہنر، خوبی۔ ہنر، خوبی، اچھائی، کوئی ایسا کام جس میں ہمیں مکمل مہارت حاصل ہو، جیسے سلائی، کڑھائی یا ڈیزائننگ وغیرہ، اس کو ہم ہنر کہتے ہیں۔ اب ہم اپنی کتاب اردو کا گلدستہ نرگس سے نظم، پہاڑ اور گلہری کی پڑھائی کرتے ہیں۔ اب آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 98 کھولیے۔ آپ بتائیں نظم اور نثر میں کیا فرق ہے؟ نظم اشعار کی صورت میں ہوتی ہے اور نثر کہانی یا پیراگراف کی صورت میں لکھی جاتی ہے۔ نظم، پہاڑ اور گلہری میں لفظ گلہری کہیں گے، اس کو گلہری نہیں پڑھیں گے، گاف پر زبر کی علامت آئے گی۔ اچھا آپ بتائیں ایک شعر میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ شاباش، 2 مصرعے۔ تصویر میں دیکھیں کتنے کردار ہیں؟ زبردست، 2 کردار۔ پہاڑ اور گلہری، پہاڑ اور گلہری آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اب ہم اس کی پڑھائی کریں گے۔
کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے۔ اس شعر میں پہاڑ گلہری سے کہتا ہے کہ اگر تم میں تھوڑی سی شرم ہے تو پانی میں جا کے ڈوب مرو۔ جی تو بچوں، اب مجھے بتائیں کہ پہاڑ گلہری سے اس طرح سے بات کیوں کر رہا ہے؟ بہت خوب، کیونکہ پہاڑ کو اپنے اوپر بہت زیادہ ناز ہے، وہ بہت مغرور ہے، اسی لیے گلہری سے اس طرح بات کر رہا ہے۔ ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ، یہ شعور کیا کہنا۔ اس شعر میں پہاڑ گلہری سے کہتا ہے کہ تم چھوٹی سی چیز ہو اور اس پر بھی غرور کرتی ہو، تمہیں اپنی عقل اور سمجھ پر بہت ناز ہے۔ اب اس شعر میں دیکھیں، ذرا سی چیز ہے، اس کے آگے ایک علامت نظر آ رہی ہے، اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ بہت خوب، اس علامت کو وقفہ یا سکتہ کہتے ہیں۔ وقفہ کے معنی ہے رکنا یا ٹھہرنا۔ اس پر غرور، اس کے آگے بھی ایک علامت ہے، اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ شاباش، اس علامت کو استجابیہ علامت کہتے ہیں۔ استجابیہ علامت جب ہم اپنے احساسات یا جذبات کو بیان کرتے ہیں وہاں پر استعمال ہوتی ہے۔ یہ عقل اور یہ سمجھ، یہ شعور کیا کہنا۔ خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھی، خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھی، جو بے شعور ہوں یوں باتمیز بن بیٹھی، جو بے شعور ہوں یوں باتمیز بن بیٹھی۔ اس شعر میں پہاڑ گلہری کے بارے میں خود سے سوچ کر گلہری سے کہہ رہا ہے کہ خدا کی شان ہے کہ اس نے چھوٹی سی چیز کو بڑا بنا دیا اور جو بے شعور ہیں وہ تمیزدار بن گئے ہیں۔ تیری بساط کیا ہے، تیری بساط کیا ہے میری شان کے آگے، زمیں ہے پست میری آن بان کے آگے۔ بساط حیثیت اوقات، پست نیچا۔ اس شعر میں پہاڑ گلہری سے کہتا ہے کہ میرے سامنے تمہاری کیا اوقات ہے، میری شان کے آگے تو زمین بھی پست ہے۔ پہاڑ اپنے بڑا ہونے پر غرور کر رہا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے زمین بھی پست ہے۔ جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں۔ اس شعر میں پہاڑ کہتا ہے کہ جو بات مجھ میں ہے وہ تجھ میں نہیں ہو سکتی، میں اتنا بڑا پہاڑ ہوں اور تو ایک چھوٹا سا جانور ہے۔ کہا یہ سن کے گلہری نے، کہا یہ سن کے گلہری نے، منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا۔ اس شعر میں گلہری پہاڑ سے کہتی ہے کہ سوچ سمجھ کر بات کرو، یہ نادانی اور ناسمجھی کی باتیں ہیں، ان کو اپنے دل سے نکال دو۔ اب آپ بتائیے، نظم پہاڑ اور گلہری میں کتنے کردار ہیں؟ نظم پہاڑ اور گلہری میں کتنے کردار ہیں؟ بہت خوب، 2 کردار ہیں، پہاڑ اور گلہری۔ پہاڑ کیوں مغرور تھا؟ شاباش، صرف اپنے بڑے ہونے کی وجہ سے۔ شعور کا کیا معنی ہے؟ شعور کا کیا معنی ہے؟ زبردست، ہوشیاری۔ پہاڑ گلہری کو کیا سمجھ رہا تھا؟ بہت خوب،
حقیر چھوٹی سی چیز۔ گھر کا کام، الفاظ معنی لکھیں اور یاد کریں، پڑھائی کی مشق کریں۔ ہمارا آج کا کام مکمل ہوا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔